ود یور بکس کے ساتھ رابعہ الربا۔ آج ہمارے پاس کتاب موجود ہے نوبل ادبیات، باقر نقوی صاحب کی لکھی یہ کتاب، بلکہ ترجمہ شدہ یہ کتاب لکھی اس صورت میں کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے اس میں تمام ان مصنفین کی سوانح خاکے جمع کیے ہیں، ان کے جتنی ادبی خدمات ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، اور ترجمہ بذات خود ایک بہت مشکل کام ہے۔ اکادمی بازیافت نے اس کو کراچی سے شائع کیا، اور اس کتاب کو اگر ہم ایک جملے میں بیان کرنا چاہیں یا ایک جملے میں اس کی تعریف کرنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک صدی پہ محیط نوبل ادبیات کا مختصر سا تعارف۔ تو یہ ایک صدی کی کہانی ہے۔ ایک صدی کی کہانی جتنی مختصر بیان کرنی ہوگی اتنی زیادہ دشواری ہوگی۔ یہ دشواری باقر صاحب کو بھی پیش نظر تھی، جس کا تذکرہ انہوں نے اپنے دیباچہ میں کیا ہے۔ بنیادی طور پہ تو یہ تقاریر ہیں، اور ان تقاریر کا ترجمہ باقر صاحب نے کیا ہے، اور تمام ادیبوں نے انگریزی میں ہی تقریر نہیں کی، کچھ ادیبوں نے اپنی مقامی زبان یا اپنی قومی زبان یا اپنی مادری زبان میں بھی تقریر کی، گرچہ اسے انگریزی میں بعد میں ٹرانسلیشن کر لیا گیا۔ لیکن جب ایک مصنف اپنی تقریر کرتا ہے تو وہ اپنی پوری کی پوری لکھت، اپنا پورے کا پورا کلچر، اپنے پورے کا پوری تہذیب ساتھ لے کے آتا ہے۔ تو یہ تقریریں اس قدر اہم ہیں کہ جس قدر یہ تمام جو نوبل پرائز حاصل کرنے والی کتابیں اہم ہیں۔ اگر ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو ہمیں نہ صرف اس میں یہ تقریریں ملتی ہیں، ہمیں ایک صدی میں موجود ذہن کا ارتقاء، مصنفین کے ذہن کا ارتقاء، زبان کا ارتقاء، سوچنے کے زاویے، اس سے ریلیٹڈ ہر چیز یہاں پہ موجود ملتی ہے۔ بعض اوقات بہت سی چیزیں آپ 2 بار پڑھتے ہیں، ایک بار میں آپ کو وہ لطف آپ کشید نہیں کر پاتے۔ یہ اتنی خوبصورت کتاب ہے۔ اب ایک اہم بات جو ہمیں لگتا ہے کہ نوبل پرائز کوئی بہت ادب کا آخری انعام ہے، اس کے بعد ادب ختم ہو جاتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کچھ مصنفین نے یہ نوبل پرائز واپس کر دیا، اس کا تذکرہ بھی یہاں پہ موجود ہے۔ کیوں واپس کیا، کیا ان کے ذہن میں تھا، مطلب یہ بہت سے سوالوں کا جہاں جواب ہے وہاں یہ بہت سے سوال بھی دیتی ہے کتاب۔ تو یہ ایک بہت خوبصورت کتاب ہے جس میں زاہدہ حنا صاحبہ نے، افتخار عارف صاحب نے، پروفیسر سحر انصاری صاحب نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ دیباچہ میں ایک بہت خوبصورت واقعہ باقر صاحب نے لکھا کہ چونکہ وقت گزرتا جا رہا تھا اور حالات، وہ چاہتے تھے کہ آپ جتنا کام کر چکے ہیں وہ آ جائے، لیکن شمس الرحمن فاروقی صاحب نے انہیں غالباً کہا کہ آپ اس کو ایک ہی والیوم میں لائیے۔ تو جو اس کا امپیکٹ ایک والیوم میں ہے وہ شاید 2 والیومز میں نہ ہوتا، ایک والیوم میں یہ ایک صدی ہے۔ یہ دیکھیے، اور یہ ایک صدی آپ کو مطلب پڑھنے کے بعد ایک قاری کو، ایک ادب سے دلچسپی رکھنے والے انسان کو ایک اتنا آپ کا کیتھارسس کرتی ہے، آپ کو اتنا لطف دیتی ہے کہ آپ کا دل کرتا آپ اس کو بار بار پڑھیں۔ تو اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس نے مجھے بھی مجبور کیا کہ میں بار بار پڑھوں، اور میں نے اسے 3 بار پڑھا ہے۔ ایک بہترین کتاب، جب موقع ملے ضرور پڑھیے۔ اور یہ وہ بہترین کتاب ہے جس کو میں نے بھی 3 بار پڑھا ہے، اور تینوں بار اس کی نئی پرتیں میرے سامنے آئی ہیں۔ پھر کسی نئی کتاب کے ساتھ ملیں گے۔ شاد رہیے، آباد رہیے۔